بابا آپ جانتے ہیں میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، ارشد نے بگڑ کر کہا تھا۔ ارشد میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تمہیں آج ابھی اور اسی وقت یہاں آ کر یہ نکاح کرنا ہوگا، سلطان ملک نے سخت آواز میں کہا تھا، مگر سامنے بھی ارشد تھا، انہی کا بیٹا، ضد اور ڈھٹائی میں انہی پر گیا تھا، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ اسے کیسے منانا ہے۔ ارشد، تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں تمہیں ساری جائیداد سے آگ کر دوں گا، سلطان ملک نے پھر سے کہا تھا۔ تو شوق سے کر دیں، مجھے منظور ہے، لیکن یہ نکاح منظور نہیں، ارشد نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ اچھی طرح سوچ لو ارشد، میں خود اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، سلطان ملک نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ٹھیک ہے کر لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں، ارشد اب کی بار بھی ان کی دھمکی میں نہیں آیا تھا۔ ارشد مجھے تنگ مت کرو، چپ چاپ آ کر نکاح کر لو، نہیں تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، سلطان ملک نے آخری پتا پھینکا تھا جو انہوں نے کافی دیر سے بچا کر رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب کی مرتبہ ارشد ملک ان کی بات نہیں ٹال پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے بابا، یاد رکھیے گا۔ خیر بتائیے کہاں آنا ہے، ارشد ملک نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ سلطان ملک اپنی جیت پر مسکرا رہے تھے اور پھر ارشد ملک کو جگہ کا بتایا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ارشد ملک ان کے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر سلطان ملک کھل سے اٹھے تھے، وہ اسے لے کر آگے بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شانہ بھی تھپ تھپایا تھا، جو کہ ارشد ملک کو اس وقت بے حد برا لگا۔ ہاں، تو دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملک خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ صدیقی خاندان کا بیٹا ملک خاندان کی بیٹی کو اس کی شادی سے اغوا کر کے لے گیا اور اس کا قتل کر دیا، جس سے ملک خاندان کی سارے جگ میں جگ ہنسائی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی بھی کھوئی ہے۔ اس لیے پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ صدیقی خاندان کی بیٹی کو ونی کیا جائے گا، اور آج ہی ابھی اسی پنچایت میں زبیر صدیقی کی بیٹی کا نکاح سلطان ملک کے بیٹے ارشد ملک سے ہوگا، اور اس معاملے میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ سردار نے فیصلہ سنایا تو سلطان ملک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ فیصلہ ان کی خواہش کے عین مطابق آیا تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں جتنی ان کی بے عزتی ہو چکی تھی، سلطان ملک تو انگاروں پر لوٹ رہے تھے، اوپر سے بیٹی کی موت کی خبر نے تو انہیں غم اور غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ زبیر صدیقی سے بدلہ لے کر رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پنچایت نے سلطان ملک کے حق میں ہی فیصلہ دیا۔ تھوڑی دیر میں زبیر صدیقی کی 18 سالہ بیٹی الشبہ کو پنچایت میں لایا گیا۔ وہ بے حد ڈری سہمی ہوئی تھی اور مسلسل کپکپاہٹ کا شکار تھی، مگر ارشد ملک نے اس پر ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان لوگوں کا نکاح ہو گیا، جبکہ ارشد ملک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس منظر کو بدل دیتا۔ اسے ہمیشہ سے ان فرسودہ روایات اور فرسودہ رسموں سے نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ سلطان چودھری سے ان رسموں کے بارے میں لڑتا آیا تھا، مگر آج اس کی زندگی میں کیا ہوا تھا کہ وہ خود اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان فرسودہ رسموں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ وہ جو ہمیشہ سے دوسروں کے حق میں آواز اٹھانا چاہتا تھا، آج اپنے حق کے بارے میں وہ کچھ نہیں بول سکا۔ اس روز کا ڈوبتا سورج 2 لوگوں کی زندگی کو تاریک کر گیا۔ سلطان ملک اور زبیر صدیقی ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، اور دونوں میں بچپن کا یارانہ تھا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ سلطان ملک اور سائرہ سلطان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی نائمہ سلطان، جس کی پچھلے ہی برس شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں مقیم تھی۔ پھر بیٹا ارشد سلطان ملک، جو کہ 28 سال کا تھا اور شہر میں نوکری کرتا تھا۔ سلطان ملک کی تو بہت خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ زمینی معاملات میں ہاتھ بٹائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اپنی پڑھائی اور کیریئر کے بارے میں ارشد ملک نے سلطان ملک کی ایک بھی بات نہ سنی۔ گاؤں سے میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد
وہ ضد کر کے شہر چلا گیا اور پھر وہیں سے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد اس نے ایک کمپنی میں بطور سافٹ ویئر انجینئر اپنی نوکری شروع کر دی تھی۔ سلطان ملک کی دھمکیاں کسی کام نہ آئی تھیں۔ وہ ان کی دھمکیوں کو سن کر بھی انسنا کر دیا کرتا۔ سلطان ملک اس کے شہر میں نوکری سے سخت نالاں تھے۔ جب بھی ارشد ملک واپس آتا وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں اسے جتانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ اس سے ناراض ہیں، مگر سامنے بھی انہی کا بیٹا تھا۔ وہ ان کے جال میں کسی صورت نہیں آتا تھا۔ مجبوراً سلطان ملک ہی چپ کر جاتے تھے۔ نائلہ سلطان اور ارشد سلطان ملک کے بعد سلطان صاحب کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام مدیحہ سلطان تھا، جس نے میٹرک کے بعد پرائیویٹ ایف اے کیا تھا اور پھر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ان دنوں گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مدیحہ کی شادی نائلہ کے سسرال میں ہی ہو رہی تھی۔ لڑکا نائلہ کے شوہر کا کزن تھا اور اچھی خاصی جاب کرتا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر دونوں ہی گھرانے آنے والے وقت سے بے خبر تھے۔ زبیر صدیقی ہاؤس کے سربراہ تھے۔ ان کی اور شیلا صدیقی کے 4 بچے تھے، پہلے 3 بیٹے اور پھر چھوٹی بیٹی۔ بڑا بیٹا عاصم صدیقی شادی شدہ تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرا بیٹا وقاص انتہائی بری شخصیت کا مالک تھا۔ نہ جانے اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا، کن میں نہیں۔ وہ انتہائی ضدی اور خود سر تھا۔ جس کام سے اسے منع کیا جاتا وہ اسی کام کو کرنے کی ضد باندھ دیا کرتا، اور جو چیز اس سے اچھی لگتی وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا تھا۔ اس کے جنونی پن کو دیکھتے ہوئے سلطان ملک نے کئی مرتبہ زبیر صدیقی کو مشورہ دیا تھا کہ اسے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائے اور اس کا چیک اپ کروا لے۔ اس کا یہ رویہ نارمل نہیں ہے، مگر زبیر صدیقی ہمیشہ سلطان ملک کی اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتے۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا پاگل اور جنونی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ لاپرواہی انہیں کس قدر مشکل میں ڈالنے والی تھی۔ زبیر صدیقی کا تیسرا بیٹا عاشق زبیر پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا، جبکہ بیٹی الشبہ حال ہی میں انٹر کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ اس روز ملک ہاؤس میں مدیحہ سلطان کا نکاح تھا۔ رات مہندی کی تقریب پوری دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ زبیر صدیقی کا پورا گھرانہ سوائے حاشر کو چھوڑ کر اس تقریب میں شامل تھا۔ رات گئے تقریب جاری رہی تھی، سب نے خوب ہلا گلا کیا تھا، مگر وقاص بیچ میں ہی تقریب چھوڑ کر لوٹ گیا تھا۔ یہ بات کسی اور نے محسوس کی ہو یا نہیں، مگر زبیر صدیقی نے اچھی طرح محسوس کی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو وقاص انہیں لان میں ٹہلتا ہوا مل گیا۔ باقی سب کو اندر بھیج کر وہ اس کی طرف چلے آئے تھے جو سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ارد گرد گھاس پر بھی سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ تقریباً پچھلے 2 یا 3 گھنٹوں سے اسموکنگ کر رہا تھا۔ زبیر صدیقی کے آنے پر بھی اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب وہ اس کے پاس آئے تو اس نے ڈبی میں موجود آخری سگریٹ نکال کر زبیر صدیقی کی طرف بڑھایا تھا، جسے تھامنے سے زبیر صدیقی نے سہولت سے انکار کر دیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ زبیر صدیقی نے لاپرواہ سے انداز میں پوچھا تھا۔ تم تقریب بیچ میں چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ پتہ ہے نہیں سب لوگ کیا سوچیں گے؟ زبیر صدیقی نے اسے معاملے کی نزاکت سمجھانی چاہی۔ کیوں، لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے اور کوئی بات نہیں؟ لوگوں نے اس وقت کیوں نہ سوچا جب انہوں نے رشتے کا انکار کیا تھا؟ بابا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، مگر آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ آج وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے مجھ سے دور ہو رہی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وقاص زبیر صدیقی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انتہائی جنونی انداز میں بولا تھا۔ اس کا جنونی پن دیکھ کر ایک پل کو زبیر صدیقی کو خوف آیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ جس قدر جنونی ہو چکا تھا، اب جا کر کہیں نہ کہیں زبیر صدیقی کو سلطان ملک کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے وقاص کے بچپن میں کہی تھی۔
जवान होने के बाद वकास ने पहली मर्तबा मदीहा को आसिम की शादी में देखा था और तब से ही उसने सोच लिया था कि वो सिर्फ इसी की है। पिछले अरसे में उसने जुबैर सिद्दीकी को सुल्तान मलिक के घर पर भी भेजा था ताकि वो जाकर उनका रिश्ता मांग कर आए। जुबैर सिद्दीकी अपनी दरख्वास्त लेकर सुल्तान मलिक की खिदमत में हाजिर हुए थे, मगर सुल्तान मलिक ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर वो आशिर का सवाल लेकर आते तो वो कभी भी इनकार ना करते। लेकिन वकास एक जुनूनी लड़का है जिसे अपने अच्छे बुरे किसी चीज की कुछ समझ नहीं, इसलिए वो मदीहा की शादी हरगिज वकास से नहीं करेंगे। जुबैर सिद्दीकी नाकाम लौट गए थे, मगर उनके दिल में एक गिरह पड़ चुकी थी। उन्होंने वक्ती तौर पर वकास को इस बाबत ना बताया और वकास ने पूछा तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वो अभी इस बारे में सोचेंगे, फिर कुछ बताएंगे। वकास ने खामोशी ओढ़ ली थी। जुबैर सिद्दीकी भी इस बात को भूल गए थे, मगर आज जब वो मदीहा को दुल्हन बने देख कर आया था तो उसका जुनून फिर से सर उठाने लगा था। वकास बेटा, भूल जाओ वो सब कुछ। अब वो किसी और की इज्जत है और किसी और की इज्जत के बारे में यूं इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। जुबैर सिद्दीकी ने उसे समझाना चाहा था, मगर वो आगे से हनूस चुप रहा। तो जुबैर सिद्दीकी यही समझे कि शायद वो उनकी बात समझ गया है। वो अपने कमरे में आ गए थे और आराम करने लगे थे। अगली सुबह जब वो उठे तो वकास घर पर नहीं था। उन्होंने ज्यादा नोटिस ना लिया और नाश्ते के बाद वो सब सुल्तान मलिक के यहाँ निकाह की शिरकत में चले गए। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। हर तरफ रौनक और मेला था। कुछ ही देर में बारात की आ जाने का शोर बुलंद हुआ था। मौलवी साहब उनके साथ ही थे। निकाह की कार्रवाई शुरू करने का कहा गया तो मदीहा को लाकर बिलाल के पहलू में बिठा दिया गया। इससे पहले कि मौलवी साहब निकाह की कार्रवाई शुरू करते, फिजा में यके बाद दीगरे 4 हवाई फायर हुए थे। सब लोग ही गोलियों की गन गरज से डरज उठे थे। सबने आवाज के ताक़ुब में देखा तो सामने ही वकास चला रहा था। वो अपनी बाइक पर था। बाइक एक तरफ खड़ी करते वो स्टेज की जानिब आया था। ये निकाह नहीं हो सकता, तुम उठो यहाँ से, मेरे साथ चलो, वो मौलवी से कहता फिर मदीहा से मुखातिब हुआ था और उसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए खड़ा किया था। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मदीहा का हाथ, सुल्तान मलिक चिल्लाकर बोले। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेंगे, वकास बेखौफी से बोला। वकास छोड़ो उसका हाथ, क्यों तमाशा बना रहे हो, हटो यहाँ से। जुबैर सिद्दीकी ने वकास को वहां से हटाना चाहा था। बाबा छोड़िए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, ये सिर्फ मेरी है, इसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। वकास इंतहाई बेफिरा हुआ था। वकास हटो वहां से, तुम पागल तो नहीं हो गए, छोड़ो बच्ची को, उसकी शादी हो रही है, तुम ये तमाशा बाद में कर लेना, चलो यहाँ से। जुबैर सिद्दीकी ने वकास को खींचकर वहां से ले जाना चाहा था जब वकास ने मदीहा को भी अपने साथ खींचा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मदीहा ने भी खुद को छुड़वाने के लिए मज़ाहमत की थी। चुप, एकदम चुप, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज भी निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बाकी सब भी कान खोल कर सुन लें, ये मेरी है और मेरे साथ जाएगी। अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। वकास ने जुनूनी अंदाज में कहते हुए मदीहा को खींचकर अपने साथ लगाया था और उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दिया। सब लोग ही डर गए थे। वकास, नहीं करो ऐसे, ये सब ठीक नहीं है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे वकास, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ दो, जाने दो बच्ची को। जुबैर सिद्दीकी और शैला बेगम दोनों आगे आए थे और वकास की मिन्नतें करने लगे थे, मगर वकास कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। सुल्तान मलिक के गार्ड्स वगैरह आगे आए थे, मगर वकास ने बिना सोचे समझे उनके हाथों और पैरों पर गोलियां चला दी थी। सब लोगों में खौफ व हरास फैल गया था। वकास गन पॉइंट पर मदीहा को सबके सामने वहां से यरगमाल बना कर ले गया। वो लोग उनके पीछे भी गए थे, मगर न जाने वो मदीहा को लेकर कहाँ गायब हो गया था।
जहां जहां तक उन लोगों को शक था वहां वहां उन लोगों ने सारी तरफ देख लिया था, मगर उसका कुछ पता न चला। सुल्तान मलिक और जुबैर सिद्दीकी के दरमियान खूब मुंहमारी हुई थी। दोनों दोस्त जिंदगी में पहली मर्तबा लड़े थे। मदीहा की बारात वापस लौट गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि लड़की का ही कोई चक्कर होगा, इसीलिए लड़का इस हद तक आ गया, वरना कोई भी लड़का लड़की की मर्जी के बगैर इस हद तक नहीं जा सकता। जुबैर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपने बेटे का इलाज करवाओ, मगर तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुल्तान मलिक ने सख्त अल्फाज में जुबैर सिद्दीकी को धमकी दी थी। जुबैर सिद्दीकी सबके सामने सख्त शर्मिंदा थे। वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रहे थे। वकास सिद्दीकी ने उन्हें अपने ही दोस्त के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। 2 दिन यूं ही इसी तरह बेचैनी में गुजर गए। उन दोनों का कुछ भी पता न चला। आखिरकार तीसरे रोज एक जगह से मदीहा की लाश मिल गई थी। मदीहा के सीने के बीचों बीच गोली मारी गई थी। मलिक हाउस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। सायरा सुल्तान तो बेटी की लाश को देखते ही गश खाकर गिर पड़ी थी। जिस बेटी को लाल जोड़ा पहनाकर उन्होंने रुखसत करने की तैयारी कर रखी थी, अब उनकी वही बेटी सफेद कफन पहने अपने आखिरी सफर पर रवाना हो रही थी। मलिक हाउस की ये पहली जवान जहान मौत थी जो हर एक को लर्जा गई थी। जुबैर अपने दोस्त को दिलासा देने आए थे, मगर उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया, क्योंकि इस वक्त सुल्तान मलिक जख्मी शेर बने हुए थे। लाख ढूंढने के बावजूद भी उन्हें वकास मलिक का कुछ अता पता नहीं चला। सुनने में यही आ रहा था कि वो मदीहा को कत्ल करने के बाद मुल्क से फरार हो गया है, मगर सुल्तान मलिक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुल्तान मलिक के अंदर बदले की आग के भांपड़ जल रहे थे। चुनाचा वो उसी शाम अपना मुकदमा लेकर गांव की पंचायत में जा पहुंचे और जुबैर सिद्दीकी के खिलाफ पंचायत बिठा दी थी। जुबैर सिद्दीकी को यकीन ही नहीं आया था कि उनका दोस्त उनके खिलाफ यूं पंचायत बिठा सकता था, मगर अब मामला बेटी के कत्ल और इज्जत का था, और अब ये सब होना तो लाजमी था। जुबैर सिद्दीकी झुके हुए कंधों के साथ पंचायत में शरीक हुए। सब सुल्तान मलिक की तरफ ही थे, क्योंकि सब जानते थे कि सुल्तान मलिक के साथ ज्यादती हुई है। बोलो सुल्तान मलिक, तुम जितना पैसा जितनी जमीन चाहे ले सकते हो। बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए और कौन सी जमीन चाहिए? सरपंच ने सुल्तान मलिक से सवाल किया था। मुझे ना ही जुबैर सिद्दीकी का पैसा चाहिए और ना ही इसकी कोई जमीन, सुल्तान मलिक ने कदरे ठहरे हुए लहजे में कहा। तो जुबैर सिद्दीकी ने तशक्कुर आमेज नजरों से अपने दोस्त की तरफ देखा था, मगर सुल्तान मलिक की अगली बात सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सरपंच ने सवाल किया। मुझे लड़की के बदले लड़की चाहिए। जुबैर सिद्दीकी के बेटे ने मेरी बेटी को अगवा करके ना सिर्फ हमारी इज्जत का तमाशा लगाया है, बल्कि इसके बेटे ने मेरी बेटी का कत्ल भी किया है। मुझे अपनी बेटी के बदले में इसकी बेटी चाहिए। मुझे वनी चाहिए। सुल्तान मलिक के जवाब ने जुबैर सिद्दीकी के पैरों तले से जमीन खींच ली थी। जुबैर सिद्दीकी ने उम्मीद भरी नजरों से सुल्तान मलिक की तरफ देखा कि शायद वो दोस्ती की कोई लाज रख लें, मगर सुल्तान मलिक के चेहरे पर शनासाई की रमक तक नहीं थी। सुल्तान मलिक ने उसी वक्त फोन करके अपने बेटे अर्शन मलिक को बुला लिया, जिसके बाद अर्शन मलिक और 18 साला अलिशबा का निकाह करवा दिया गया। अर्शन निकाह होते ही अपनी गाड़ी में बैठते वहां से निकल चुका था। अलिशबा को गांव की औरतों में से किसी ने सुल्तान मलिक की गाड़ी में बिठाया था। वो बेआवाज रो रही थी। उसने तो हमेशा अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखे थे। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह यूं किसी की मुलाजमा बनाकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी तहवील में दे दिया जाएगा। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि न जाने मलिक हाउस के मकीन उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। सुल्तान मलिक पहुंचते ही गाड़ी एक झटके से रुकी थी। सुल्तान मलिक गाड़ी से उतरे और फिर मुलाजमा को इशारा करके अलिशबा को गाड़ी से उतारने का कहा।
ملازمہ آگے بڑھتی دروازہ کھول کر الشبا کو گاڑی سے نکال گئی تھی۔ الشبا کی کپ کپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ سلطان ملک کی گرجدار آواز سن کر اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ ملازمہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر آئی، جہاں سائرہ سلطان سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ الشبا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے مدیحہ کا ہنستا کھلکھلاتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ چیل کسی تیزی سے اٹھی تھی اور الشبا پر جھپٹی تھی۔ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بچی نے تمہارا؟ کیا قصور تھا اس کا جو تم لوگوں نے اس پر ذرا رحم نہ کھایا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، بلکہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت جان سے مار دوں گی، تاکہ تمہارے گھر والوں کو بھی تو احساس ہو کہ جو زخم انہوں نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ جیسے ہماری روح تڑپ رہی ہے ویسے ہی ان کی بھی روح تڑپے گی۔ سائرہ سلطان نے کہتے ساتھ اپنے ہاتھوں سے الشبا کی حالت بگاڑ کر رکھ دی۔ اس کے گالوں پر سائرہ سلطان کے ہاتھوں کی چھاپ تھی، جبکہ بال بھی بکھر چکے تھے، مگر وہ سائرہ سلطان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنے منہ سے سسکی بھی نہ نکال سکی تھی۔ اس نے تو سائرہ سلطان کو ہمیشہ ہی ایک مہربان خاتون کے روپ میں دیکھا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ اس پر ایسا وقت بھی آنے والا تھا کہ وہ مہربان خاتون اس کو اس روپ میں ملنے والی تھی۔ لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور، نہیں تو میں واقعی اس کی جان لے لوں گی۔ سائرہ سلطان ہانپتے کانپتے ہوئے پیچھے ہوئی اور ملازمہ کو مخاطب کیا تھا۔ خود وہ گہرے گہرے سانس لیتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ان کی ہارٹ بیٹ ایک دم سے تیز ہو گئی تھی، اور ایسا پچھلے 3 دنوں سے متعدد بار ہو چکا تھا۔ ملازمہ الشبا کو لے کر ارشد ملک کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، جب سلطان ملک نے اسے روک لیا۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں لے جاؤ، اور ہاں دھیان رکھنا یہ مجھے ارشد کے پاس بھٹکتی ہوئی بھی نہ ملے، سلطان ملک نے سختی سے کہا، اور پھر خود سائرہ سلطان کی طرف چلے گئے تھے۔ ارشد ملک گھر آنے کے بجائے سیدھا شہر چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے اس کے نام پر لائی جانے والی لڑکی پر کتنے ظلم کیے جانے تھے۔ یار ارشد، تو بہت غلط کر رہا ہے۔ دیکھ وہ لڑکی اب جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، تیری عزت ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیرے بابا اسے بدلے کے لیے لائے ہیں، پھر بھی تو اسے اکیلا حویلی چھوڑ کر آ گیا۔ نہ جانے وہاں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہوگا۔ ارشد ملک اپنے دوست کے ہمراہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا، تب اس کی پریشانی بھانپتے اس کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا۔ الشبا کو لے کر تو ارشد ملک بھی پریشان تھا، مگر پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ سلطان ملک اور سائرہ سلطان الشبا کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی۔ میں اپنے ماما بابا کو جانتا ہوں یار، بابا نے غصے میں اس کو مانگا اور اسے لے آئے، مگر مجھے یقین ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے۔ اور پھر ماما بھی تو ہے نا، انہیں تو الشبا مدیحہ کی طرح ہی پیاری تھی، اور وہ اسے کچھ نہیں کہیں گی، ارشد ملک نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ لیکن پھر بھی یار تجھے ایک مرتبہ اس کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ارشد ملک کا دوست اس طرح کے بیشتر معاملوں سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے حالات میں تو اپنا خون تک سفید ہو جاتا تھا، پھر ان کے درمیان تو کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں تھا۔ چلو تم کہہ رہی ہو تو میں شام میں چکر لگاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں، ارشد ملک نے اپنے دوست سے کہا، اور پھر خاموشی سے لنچ کرنے لگے۔ اسی ہفتے ارشد نے شہر سے واپس گاؤں چکر لگانے کا سوچا، اور کسی کو بتائے بغیر ملک ہاؤس کے لیے نکل پڑا تھا۔ ابھی وہ گاؤں میں داخل ہی ہوا تھا کہ جب ہی اچانک سے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں کے کچے راستوں پر تھوڑی سی بارش کے بعد بھی کافی پھسلن ہو جاتی ہے، اور ایسے موسم میں اور ایسے راستوں پر گاڑی چلانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ارشد ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ گاڑی بار بار اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی سپیڈ انتہائی سلو کر لی تھی۔ اس کی گاڑی کچھوے کی مانند چل رہی تھی۔ ایک تو اس بارش کو آج ہی ہونا تھا، میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں ایسے موسم میں گاؤں آنے کا سوچا۔
ارشد ملک نے خود سے کہتے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ گاڑی کی اس قدر سست رفتاری سے سخت اکتا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر حویلی پہنچ جائے، لیکن افسوس کہ اس کے پاس اڑنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، سو وہ یوں ہی گاڑی کو رینگنے لگا۔ 40 منٹ کے راستے پر اسے 2.25 گھنٹے لگ گئے تھے۔ رات 1:15 بجے کے قریب وہ آ کر ملک ہاؤس پہنچا تھا، جہاں سب لوگ ارد گرد سے بے خبر اپنے اپنے گرم بستروں میں دب کے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ارشد ملک نے گاڑی پارک کی اور پھر اندرونی جانب آیا۔ اس کے پاس لاؤنج کی ایکسٹرا کیز ہمیشہ ہوتی تھیں، کیونکہ وہ اکثر لیٹ نائٹ ہی گھر پہنچتا تھا۔ وہ کیز کی مدد سے دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ تبھی اس کی نظر وہاں ایک طرف پڑی پوٹلی پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ ارشد ملک نے خود سے سوال کیا اور اپنے قدم اس پوٹلی کی جانب بڑھائے تھے۔ قریب جانے پر ارشد ملک پر یہ واضح ہوا کہ وہ جسے پوٹلی سمجھ رہا تھا وہ کوئی پوٹلی نہیں، بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ وہ کوئی لڑکی تھی، جسے دیکھ کر ارشد ملک کے دل میں یہی سوال پیدا ہوا کہ وہ لڑکی کون ہے، اور رات کے اس پہر اس بارش میں وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سنو، تم ہو کون؟ تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ارشد ملک نے اس کے سر پر کھڑے اسے آوازیں دی تھی، مگر اس کے وجود میں کسی قسم کی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ ارشد ملک کو فکر لاحق ہوئی تھی، تبھی وہ اس کے قریب ہوا اور اس کو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ واضح ہوتے ہی ارشد ملک لڑکھڑا گیا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ یہاں اس لڑکی کو مدیحہ کی جگہ ملی ہوگی اور وہ یہاں عیش کر رہی ہوگی، مگر افسوس کہ اس کے سارے خیالات غلط نکلے تھے۔ الشبا کا ٹھنڈ سے ٹھٹھرتا سرد اور بے جان وجود ارشد ملک کی باہوں میں تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ ارشد ملک نے بنا دیر کیے اسے تھاما اور جلدی سے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے کمرے کی ہر چیز جوں کی توں موجود تھی، جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ الشبا کو اس کے کمرے میں کسی نے آنے ہی نہیں دیا۔ پھر وہ کہاں رہتی تھی؟ یہ سوال ارشد ملک کے ذہن میں آیا، مگر پھر بھی اس نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ فی الوقت اسے ان سوالات کے جوابات نہیں مل سکتے۔ وہ صبح سارے سوال ایک ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اسے ایک ساتھ ہی سارے جواب مل جاتے۔ الشبا کو صوفے پر لٹانے کے بعد ارشد ملک نے اپنی الماری کھول کر اس میں سے الشبا کے لیے اپنا ہی ایک ٹراؤزر اور شرٹ نکالی تھی، اور پھر لائٹ بند کر کے اسے بنا ہچکچائے الشبا کے کپڑے چینج کرتے اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر منتقل کیا۔ الشبا کے کپڑے بالکنی میں پھیلانے کے بعد اس نے اپنے کپڑے لیے اور واش روم میں گھس گیا۔ اس سب کے دوران وہ خود بھی بہت بھیگ گیا تھا۔ اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اس کی نظر بیڈ پر لیٹی الشبا پر پڑی تھی، جو مسلسل کپ کپا رہی تھی۔ اس کے پرشفاف چہرے اور کپ کپاتے لبوں کو دیکھتے ارشد ملک کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑکا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے قدم اس کی جانب بڑھا گیا اور پھر بیڈ پر لیٹتے ہی اسے اپنی باہوں کی گرم آغوش میں لے لیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ الشبا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ رات میں تو سائرہ سلطان نے اسے بارش میں ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اسے سزا دی تھی کہ وہ پوری رات لاؤنج سے باہر گزارے گی۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسے اس سے بھی بدترین سزا دی جائے گی، اور وہ وہیں سردی میں ہی کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن اب خود کو نرم گرم بستر پر پا کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ اگلے ہی پل خود کے قریب مردانہ کولون کی خوشبو محسوس کرتے اس کی آنکھیں ایک دم کھلی تھیں اور اس کی ساری نیند ہوا ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی، ارد گرد دیکھا تو خود کو ارشد ملک کے کمرے میں پایا۔ گلاس وال کے باہر پڑے اپنے کپڑوں پر نظر پڑی تو نظریں بے ساختہ اپنے جسم پر گئی تھیں، جس پر مردانہ شرٹ اور ٹراؤزر تھا۔ اس سب سے ہوتی الشبا کی نظر اوندھے منہ سوئے ہوئے ارشد ملک پر پڑی۔ اس کا شرٹ لیس وجود نمایاں ہو رہا تھا
اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، جبکہ یہ سب کچھ دیکھ کر الشبا کے چہرے کی ہمایاں اڑ گئیں۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا۔ اگر اسے یہاں ارشد ملک کے پاس کسی نے اس حالت میں اس کے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ یہ سب سوچتے ہی اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ طاری ہوئی۔ وہ ایک دم سے بستر سے نکلی۔ اس نے ارشد ملک پر دوسری نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ بالکنی سے اپنے کپڑے لیتے وہ فوراً سے واش روم گئی۔ نہا دھو کر باہر آئی تو کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتی باہر نکل آئی تھی، اور پھر لاؤنج سے بھی باہر نکلتے وہ اپنی رات والی جگہ پر واپس آ گئی تھی، جہاں اسے رات میں سزا کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ موسم صاف ہو گیا تھا، ورنہ نہ جانے اسے اور کتنی دیر بارش میں کھڑا رہنا پڑتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا بلاوا آ گیا۔ رات بھیگ جانے کے بعد اس کے چہرے میں زردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ، اور ہاں، ارشن کے سامنے اپنے اس چہرے کو چھپا کر آنا۔ سائرہ سلطان نے اسے غصے سے تنبیہ کی تھی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سائرہ سلطان کو گارڈ کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ ارشد ملک رات میں ملک ہاؤس آ چکا ہے۔ تبھی انہوں نے کسی خدشے کے تحت فوراً سے الشبا کا بلاوا بھیجا تھا۔ الشبا کو باہر سے آتے دیکھ کر انہوں نے شکر کا سانس لیا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ ایسا تھا جو ان کی سوچ سے بہت بڑھ کر ہو چکا تھا، جس کی انہیں ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ وہ تو سوچ چکی تھی کہ ارشد ملک کو کیسے قابو کرنا ہے، اس لیے جو ہی ارشد ناشتے سے فارغ ہوا، سائرہ سلطان نے اسے اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ جی ماما، آپ نے بلایا؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ارشد ملک ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا۔ وہ جب اٹھا تو الشبا اس کے پہلو میں نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے کپڑے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ باہر آ چکی ہے۔ اس نے باہر آ کر بھی اسے تلاشا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہ دکھی۔ ناشتے کے بعد اس نے جو ہی الشبا کی تلاش میں اپنے قدم باورچی خانے کی طرف موڑے، عین اسی وقت اسے سائرہ سلطان کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو وہ اپنا ارادہ ترک کرتے سائرہ سلطان کے کمرے میں آ گیا۔ ہاں ارشن، آؤ بیٹا، کس وقت آئے تم رات میں؟ آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں۔ کیسے ہو تم؟ صحت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سائرہ سلطان نے اس سے ایک ساتھ ہی ڈھیروں سوال پوچھ ڈالے۔ جی ماما، سب خیریت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بس ویسے ہی ارادہ بن گیا تھا، آپ کی یاد آ رہی تھی تو سوچا کہ میں لاؤں۔ راستے میں بارش سٹارٹ ہو گئی تو پھر گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو سب لوگ سو رہے تھے، اسی لیے میں نے کسی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اور وہ الشبا کیسی ہے؟ ارشد ملک نے ان سے تفصیل بیان کرتے آخر میں ان کا اور الشبا کا حال بھی پوچھا تھا۔ اس کا ذکر اس نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ جان سکے کہ آخر سائرہ سلطان کے دل میں الشبا کے لیے کیا مقام ہے۔ میں ٹھیک ہوں ارشن، لیکن بس جب سے میری مدیحہ گئی ہے میرا اس گھر میں بالکل دل نہیں لگ رہا، سائرہ سلطان نے غمزدہ لہجے میں کہا تھا۔ ماما صبر کریں، اللہ کو شاید یہی منظور تھا، اور آپ دکھی کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ نے آپ سے ایک بیٹی لے لی تو آپ کو دوسری بیٹی دی بھی تو ہے، آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ ارشد ملک نے سائرہ سلطان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی۔ نہیں، وہ میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی مدیحہ تھی، جسے اس کے ظالم اور پاگل بھائی نے مار ڈالا۔ وہ صرف ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے جس کی حیثیت صرف ملازمہ کے جیسی ہے۔ ارشد، تم مجھ سے وعدہ کرو تم اس لڑکی سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھو گے، اور نہ ہی تم اس سے کوئی تعلق بناؤ گے۔ سائرہ سلطان نے کہتے ساتھ ارشد ملک کے سامنے اپنے ہاتھ کیا۔ اما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بیوی ہے میری، ارشد ملک نے کہنا چاہا تھا۔ نہیں، وہ بیوی نہیں ہے، وہ صرف ہم سب کی ملازمہ ہے۔ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھی اور خوبصورت دلہن لاؤں گی کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ بس تم وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی اس ونی میں آئی لڑکی کے قریب نہیں جاؤ گے، تمہیں میری قسم ہے۔ سائرہ سلطان نے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ اٹھاتے اپنے سر پر رکھا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا
کہ ارشد ملک کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ وہ الشبا کے حق میں بولنا چاہتا تھا، اس کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت سائرہ سلطان بہت دکھی تھی۔ ارشن ان کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ آیا، یہ سوچ کر کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی طبیعت سنبھل جائے گی اور وہ ان سے الشبا کے بارے میں بات کر لے گا۔ الشبا سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، البتہ ایک اور ملازمہ تھی، رانی، جو اس ملک ہاؤس میں بے حد پرانی تھی۔ ارشد ملک اور مدیحہ سمجھو انہی کی گود میں بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارشد ملک کو مختصراً الشبا کے سارے حالات کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہاں اس گھر میں اس کے ساتھ کس قسم کا ظالمانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ رانی بوا نے جو کچھ ارشد ملک کو بتایا، ارشد ملک وہ سب سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ملک ہاؤس میں ایسے بھی دن آئیں گے جب ایک بے قصور کو کسی کے کیے کی سزا یوں اس طرح دی جائے گی کہ اس سے اس کے جینے کا حق تک چھین لیا جائے گا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ الشبا کو یوں چابی سے چلنے والی گڑیا بنا لیں گے۔ بیٹا، وہ یہاں بہت برے حالات میں ہے، تم کچھ بھی کرو، بس کسی بہانے سے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ یہاں وہ بچی مر جائے گی۔ رانی بوا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ارشد ملک سے التجا کی۔ ارے بوا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، وہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ آج تک میں اسی لیے چپ تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے میرے ماں باپ پر یقین تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مگر افسوس کہ وہ بھی کتابوں میں سجی کہانیوں کے کرداروں ہی جیسے نکلے، جن کے دو دو چہرے ہیں۔ وہ میرے سامنے کچھ اور ہیں اور میرے جانے کے بعد کچھ اور آپ بس میرے رابطے میں رہیے گا۔ میں جلد از جلد کوشش کرتا ہوں کہ اسے یہاں سے لے جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک اور مدیحہ بے موت ماری جائے، ارشد ملک نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، اور پھر الشبا سے ملے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر وہ اس قدر مصروف ہو گیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ وہ کسی کو اپنے وعدے کا پابند کر کے آیا تھا۔ رانی بوا نے جب سے الشبا کو ارشد ملک کے وعدے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ وعدہ کر کے گیا ہے اسے جلد از جلد یہاں سے لے جائے گا، تب سے اس کے دل میں ایک امید سی جاگ گئی تھی۔ بلا شعوری طور پر ارشد ملک کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں ہمہ وقت دروازے پر ہونے والی آہٹ کی طرف لگی رہتی تھی۔ رات جب وہ تھک ہار کر سوتی تو وہ یہ سوچ کر سوتی کہ شاید یہ آخری دن ہے، صبح کو ارشد ملک آ کر اسے لے جائے گا، مگر پھر صبح جب وہ اٹھتی تو وہ نہ ہوتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی پر اس کے دل پر ٹھیس سی لگتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ الشبا کا انتظار بھی مدھم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اس کی امید دم توڑنے لگی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں یقین ہو گیا تھا کہ ارشد ملک وہاں جا کر اسے بھول گیا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی الشبا کو جیسے کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار لیا۔ اس کی طبیعت بے وجہ ہی اداس رہنے لگی، نہ کچھ کھانے کا دل کرتا اور نہ ہی کچھ پینے کا۔ ہر وقت بس عجیب سی سستی اور جھنجھلاہٹ چھائی رہتی تھی۔ کھانا نہ کھانے کے باعث وہ ہر روز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی رنگت میں زردیاں گھلنے لگی تھیں، اوپر سے سائرہ سلطان اور سلطان ملک کی بے وقت کی باتیں اور بلا وجہ کی سزائیں اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھیں۔ ارشن اپنے کام میں حد درجہ مصروف تھا، اسے سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، وہ انسان سے زیادہ روبوٹ بن گیا تھا۔ آج اس کا فون صبح سے بار بار بجے جا رہا تھا، مگر اس نے دیکھنے کی زحمت نہ کی تھی کہ اسے فون کرنے والا کون ہے۔ ابھی فائلیں سائٹ پر ہوئیں تو فون پھر سے چنگار اٹھا۔ اسکرین پر بوا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جب تک وہ کال اٹھاتا تب تک کال مسڈ ہو چکی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، رانی بوا کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں ارشد ملک کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے فوراً سے پہلے رانی بوا کو کال بیک کی۔ السلام علیکم رانی بوا، کیسی ہیں آپ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماما بابا کیسے ہیں؟
اور الشبا وہ کیسی ہے؟ ارشد ملک نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر ڈالے۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی ٹھیک ہوں اور تمہارے ماں باپ بھی ٹھیک ہے، مگر جس کو تم وعدے کی ڈور تھما کر گئے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے تمہاری، آ کر اسے لے جاؤ۔ رانی بوا نے انتہائی مشکل سے کہا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ انہوں نے کس طرح اسے کال کی تھی۔ ان کا فون سنتے ارشد ملک بے حد پریشان ہوا۔ وہ بوا سے پوچھنا چاہتا تھا مگر لائن کٹ گئی۔ اس نے اپنے سارے کام پسے پش ڈالے اور فوراً سے گاؤں کے لیے نکلا۔ وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاؤں پہنچا تھا۔ یہ اس کی قسمت ہی تھی کہ اس روز سائرہ سلطان اور سلطان ملک دونوں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رانی بوا، کہاں ہے الشبا؟ کیا ہوا اسے؟ ارشد ملک کو رانی بوا دروازے پر ہی اپنی منتظر مل گئی تھی۔ وہ فوراً سے ان سے پوچھنے لگا۔ رانی بوا اسے اپنے ساتھ لے کر سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی، جہاں ایک کمرے میں وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں اسے ٹھیک چھوڑ کر گئی تھی۔ الشبا کو یوں پڑے دیکھ کر رانی بوا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ارشد ملک نے فوراً سے آگے بڑھتے الشبا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر ارشد ملک کے دل کو ٹھیس لگی تھی۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بنا اسے لے کر باہر نکلا۔ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے اس نے گاڑی فوراً سے شہر کی طرف موڑ لی۔ ایک پرائیویٹ کلینک کے سامنے بریک لگاتے وہ الشبا کو لیے باہر نکلا۔ ڈاکٹر پلیز دیکھیے، اس کو یہ بے ہوش ہو گئی ہے اور ہوش میں نہیں آ رہی، دیکھیے اس کو کیا ہو گیا۔ ارشد ملک نے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس آ کر بولا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ارشد ملک نے اسے ایک بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ پلیز کچھ دیر باہر رکیے، مجھے ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ ارشد کو وہیں کھڑے دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا۔ ارشد الشبا کو دیکھتے ہوئے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ارشد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی سب خیریت ہے، آپ کا نام؟ ڈاکٹر نے ارشد ملک کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ ارشد ملک، ارشد نے اپنا تعارف کروایا۔ مریضہ کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے دوسرا سوال پوچھا۔ جی وہ میری مسز ہے۔ ارشد ملک یہ جواب دیتے ہوئے سخت شرمندہ ہوا تھا۔ جو الشبا کی حالت تھی وہ کہیں سے بھی اس کی بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ مسٹر ارشد، آپ کی وائف کی یہ حالت کب سے ہے؟ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا، جس پر ارشد ملک نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اسے کچھ علم نہیں تھا۔ اسے تو آج ہی بوا سے پتہ چلا تھا اور آج ہی وہ اسے لے کر آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا ڈاکٹر، دراصل میری رہائش شہر میں ہے اور میری وائف گاؤں میں میرے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ارشد ملک نے فوراً سے بات سنبھالی۔ آپ کی مسز 1 منتھ پریگننٹ ہے مسٹر ارشد، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہوئے ارشد ملک کو بتایا، جبکہ ارشد ملک حیرانگی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر آپ سچ کہہ رہی ہیں کیا؟ ارشد ملک نے حیرانگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے پوچھا۔ جی مسٹر ارشد، یہ رہی آپ کی وائف کی رپورٹس، اور ہاں آپ کی وائف بہت کمزور ہیں، ان کا بی پی بھی کافی لو ہے۔ ایسی حالت میں انہیں پراپر ڈائٹ اور ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ انہیں یوز کروائیں اور پھر نیکسٹ منتھ دوبارہ سے چیک اپ کے لیے لائیں۔ ڈاکٹر نے کہتے ساتھ ایک پرچی ارشد ملک کی طرف بڑھائی تھی۔ ڈاکٹر دوسرے مریض کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ ارشد ملک بے سدھ پڑی ہوئی الشبا کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ کیا ماما بابا میرے بچے کو قبول کر لیں گے؟ انہیں ایسا کرنا ہی ہوگا، میں اپنے بچے کو نہیں مار سکتا۔ ارشد ملک نے اپنے بال مٹھیوں میں جگڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے الشبا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ سہم کر ارشد ملک کو دیکھنے لگی۔ جب ارشد نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے، وہ اٹھتے پیچھے کو کھسکی تھی جب ارشد ملک نے ایک دم سے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے
اور وہ بے آواز رو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف الشبا اس کے اپنے پاس ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسے یقین ہوا کہ وہ اس کے پاس ہے، اس کے قریب ہے، تو وہ بھی اس کے سینے پر سر رکھے اپنا دل ہلکا کرنے لگی۔ بہت بہت شکریہ مجھے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دینے کے لیے، ارشد ملک نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا، جس پر الشبا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو ارشد ملک نے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس اس کے سامنے کر دی۔ آپ یہ سب؟ الشبا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ جی میری جان، یہی سچ ہے، اس کی بے یقینی دیکھتے ارشد ملک نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ سائرہ آنٹی اور سلطان انکل؟ الشبا کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم ٹینشن نہ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارشد ملک نے اسے اپنے ہونے کا مان بخشا اور پھر وہ اسے لے کر اپنے شہر والے گھر میں آ گیا۔ سلطان ملک اور سائرہ سلطان کو جب اس کے اس قدم کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئے تھے، مگر ارشد ملک نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اب وہ ملک ہاؤس اسی صورت آئے گا جب وہ لوگ الشبا کو اس کی بیوی تسلیم کر لیں گے۔ سائرہ سلطان اور سلطان ملک نے اسے بلیک میل کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا۔ اس نے الشبا کا بے حد خیال رکھا تھا۔ 8 مہینے بعد الشبا نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا، جس کا نام ارشد نے مدیحہ رکھا تھا۔ مدیحہ 6 مہینے کی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک سائرہ سلطان اور سلطان ملک نے ایک مرتبہ بھی اسے فون نہیں کیا، نہ ہی ارشد ملک نے انہیں کیا۔ وہ رانی بوا سے ان کی خیر خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ اس روز بھی اس نے رانی بوا کو کال کی تو اسے سائرہ سلطان کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا۔ وہ فوراً سے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے الشبا کو بتایا تو الشبا نے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ ارشد نے اسے کہا کہ اس کا جانا ضروری نہیں ہے، مگر الشبا نے کہا کہ اسے بس جانا ہے تو جانا ہے۔ یوں ارشد ملک اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ لوگ جوں ہی سائرہ سلطان کے کمرے میں پہنچے، سائرہ سلطان فوراً سے الشبا کے پاس آئی تھیں اور اسے معافی مانگنے لگی۔ الشبا آگے بڑھتے ان کے سینے سے لگ گئی۔ تبھی ارشد ملک نے اپنی بیٹی کو ان کی طرف بڑھایا تھا۔ سائرہ سلطان اور سلطان ملک دونوں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، یہ آپ کی مدیحہ۔ ارشد ملک کے کہنے پر سلطان ملک اور سائرہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے فوراً سے ننھی مدیحہ کو گود میں لیتے اسے پیار کیا تھا۔ رات میں وہ جب سونے لگے تو الشبا سائرہ سلطان سے مدیحہ کو لینے آئی تھی، جو دن کی انہی کے پاس تھی۔ نہیں، میں اس کو نہیں دوں گی، تم لوگ جاؤ، جا کر دوسری کو لانے کی تیاری کرو۔ سائرہ سلطان نے مدیحہ کو اپنی گود میں چھپاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ماما؟ ارشد ملک نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے بھائی، اس میں مطلب پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تم دونوں نے میری مدیحہ تو لوٹا دی ہے، اب شیلا بھابھی کی الشبا بھی تو لوٹانی ہے، سائرہ سلطان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر الشبا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سائرہ سلطان کی بات کا مطلب سمجھتی وہاں سے 9-2-11 ہو گئی تھی۔ اس کو یوں رفو چکر ہوتے دیکھ کر ارشد ملک کا فلک شگاف کہہ کہا گونجا تھا۔